سورہ رحمان کی کوئی خاص فضیلت بتائیے اور کب پڑھنا ہے؟ دیکھیے سورہ رحمان کے تعلق سے کوئی خاص فضیلت واللہ عالم میرے ذہن سے میری نظروں سے کبھی نہیں گزری کہ کوئی خاص بتایا گیا کہ یہ پڑھا رحمان کے تعلق جو آپ نے تو سورہ رحمان کی کوئی خاص فضیلت میرے علم میں نہیں، اور اس کو کب پڑھنا ہے تو بہرحال جب بھی آپ پڑھنا چاہے کبھی بھی پڑھیں، اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں۔ اسی طرح سورہ یاسین کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا دل ہے، ایسی کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں جو یہ کہے کہ سورہ یاسین کو اللہ کے رسول نے اس کا دل کہا، تو بہرحال یہ درست نہیں ہے۔ سورہ یاسین کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کو میت پہ پڑھو، یہ حسن روایت ہے، لیکن میت پہ پڑھو سے مراد یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی روح نکلتے وقت پڑھو تاکہ اس کے نظام روح نکلنے میں۔ کسی نے سوال کیا کسی بھی السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔ کروں گا۔ پچھلے جمعہ میں ہم نے جو فرشتوں کے تعلق سے ان پہ ایمان، فرشتوں کی اہمیت کیا ہے، بڑے فرشتے کون، ان کے کام کیا ہے، فرشتے کس کے لیے جو ہے نازل ہوتے، وہ چیزیں دیکھی۔ آج کے جمعے کے خطبے میں فرشتے کن لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں وہ چیز دیکھیں گے۔ پچھلے دو خطبات میں نازل کس کے لیے ہوتے، اترتے کس کے لیے، وہ ہم نے دیکھا تھا۔ آج انشاءاللہ عزیز دیکھیں گے کہ دعا کس کے لیے کرتے ہیں، درود کس پر بھیجتے ہیں، یاد رکھیں۔ اور یہ بات پچھلے کئی جمعہ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ فرشتے ہر کسی کے لیے نہ نازل ہوتے ہیں، نہ دعا کرتے ہیں، نہ استغفار کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ یہ دعا اور استغفار یا درود کرے۔ اور فرشتوں کے درود سے ہی مراد فرشتوں کی دعا، جس میں مغفرت کی دعا، رحمت کی دعا اور برکت کی دعا یاد رکھیں۔ تو فرشتوں کے درود حاصل کرنے والے لوگ یاد رکھیں، یا فرشتوں کی صلاح بھی اس کو کہیں گے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ صلاۃ کا ایک معنی جو ہے نماز بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا معنی درود بھی ہوتا ہے، یاد رکھیں، جس کو فارسی میں درود بولتے ہیں، عربی میں اس کو صلاۃ بولتے ہیں۔ تو فرشتوں کی دعا کس کو حاصل ہوتی ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو فرشتوں کی دعائیں حاصل کرتے ہیں؟ دیکھیے ایک بات بالکل عام ہے، بہت ساری مرتبہ جب ہم دعائیں کر کر کے تھک جاتے ہیں تو کوئی ہم سے کہتا ہے کہ جاؤ کسی نیک انسان سے دعا کرواؤ، پھر ہم اس نیک انسان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ہمارے لیے دعا کیجیے۔ اور یہ بات سنت سے ثابت ہے کہ نیک لوگوں سے آپ دعائیں کروا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کروائی، صحابہ نے ایک دوسرے سے بھی دعائیں کروائی، ایک دوسرے کو بھی کہتے تھے دعا کرو، اور صحابہ نے تابعین سے بھی کہا کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ کچھ روایتیں ایسی بھی ملتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے ایک بار جو اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ صحابی نہیں ہیں لیکن ان سے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا ہو، تو پتہ چلا دعا کروانا دوسرے سے یہ ثابت ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ الفاظ ہے، عمر رضی اللہ عنہ شاید عمرے یا حج کے لیے جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے عمر مجھے دعا میں یاد رکھنا۔ اس سے پتہ چلا ایک افضل شخص کے لیے ایک مفضول شخص دعا کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہے، لیکن بتانا چاہ رہے امت کو کہ ایک شخص افضل ہے لیکن وہ اپنے سے نیچے مقام والے سے بھی دعا کروا سکتا ہے۔ بہرحال تو پھر ہم کسی نیک انسان کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی دعا کر دیجیے۔ اب بتائیے اللہ کی نورانی مخلوق اگر وہ میرے آپ کے لیے دعا کرنے لگے کتنی بڑی بات ہے، اندازہ لگائیے، اور وہ ہے فرشتے، یاد رکھیے۔ تو جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں دعاؤں کے معاملے میں تو کسی سے جا کر گزارش کرتے کہ میں تو دعائیں کر ہی رہا ہوں، آپ بھی دعا کیجیے اللہ کی حضور میرے لیے، ہے نا؟ تو بہرحال یہ کرتے ہیں۔ تو اب ہم بات کر رہے ہیں فرشتوں کی دعا کس کے لیے قبول ہوتی ہے، مطلب وہ اللہ کی نورانی مخلوق، نورانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فرشتوں کی پیدائش نور سے ہوئی، انسانوں کی پیدائش خاک سے ہوئی، مٹی سے ہوئی، اور جنوں کی پیدائش آنکھ سے ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ نورانی مخلوق دعا کرتی ہے۔ اب ان کی دعائیں کس کو نہیں چاہیے، چونکہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کے لیے دعا نہیں کرتے، نہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، دونوں چیزیں اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے ہیں۔ اس کے تعلق سے قرآن و سنت کی کئی باتیں ہیں جو پچھلے جمعہ کی خطبات میں رکھ چکا ہوں، اب ریپیٹیشن ہم نہیں کریں گے اس کو۔ تو بہرحال یہ مخلوق اللہ کے حکم سے دعا کرتی ہے، اللہ کے حکم سے بد دعا کرتی ہے، اللہ کے حکم سے نازل ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے چلی بھی جاتی ہے، اور ان کا چلا جانا زحمت لاتا ہے چونکہ ان کا آنا رحمت لاتا ہے۔ بہرحال تو آئیے وہ کیا عمل ہیں جن کے کرنے سے فرشتوں کی دعائیں ہم کو حاصل ہوتی ہے، کتنی بڑی بات ہے نا۔ اچھا، جو اعمال انشاءاللہ عزیز میں آج خاص طور سے میں نے چنے ہیں وہ تقریباً نماز سے ریلیٹڈ اعمال ہیں جس میں فرشتوں کی دعا حاصل ہوتی ہے۔ اگر یہ عمل نماز سے پہلے، نماز کے بعد، نماز میں کریں گے تو فرشتوں کی دعائیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ عزیز۔ اور نماز ہم پہ فرض ہے، ہم سب پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ، تو کیوں نہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے کرے تاکہ فرشتوں کی دعائیں، ان کے درود، ان کے استغفار اور ان کی رحمت، جو دو رحمت کی استغفار کی دعائیں کریں گے وہ سب مجھے اور آپ کو حاصل ہوں۔ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ابھی بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ اعمال میں کچھ بھی اسپیشل نہیں کرنا ہے۔
مطلب ایسا کچھ بھی نہیں کہ جیسا کہ رات میں جو طہارت کے ساتھ سوئے تو فرشتہ نازل ہوتا ہے، تو اس کے لیے محنت ہے نا، وضو کرنا پڑے گا. یہ عمل جو آج رکھوں گا اس کے لیے محنت نہیں ہے، یہ ایکچولی کوئی عمل کے لیے ہم پہلے سے ایک عمل کر رہے ہیں، اس میں اگر یہ سب چیزیں معلوم ہوں اور تھوڑا اس میں ایک سٹیپ آگے بڑھ جائے تو مطلب اس کو کہیں گے فائدہ ڈبل ٹرپل چوپل پتہ نہیں کتنا بڑھتا جائے گا، ملٹیپل ٹائم بینیفٹس ہمارے انشاءاللہ عزیز بڑھ جائیں گے. جیسے کہ نماز سب پڑھتے ہیں تو وضو کرتے ہیں، وضو کر کے نماز کا انتظار کرتے ہیں. ہاں آپ اگر آ کے جلدی خاص طور سے انتظار کریں گے تو فرشتوں کی دعاؤں میں شامل ہو سکتے ہیں، تو بہرحال ڈبل بینیفٹس ہو جائیں گے. تو اسپیشل ایفرٹس بھی نہیں لگیں گے انشاءاللہ ان اعمال کو جو آج آپ کے سامنے میں رکھوں گا. تو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، بڑا ثواب یہ ہے کہ فرشتے دعائیں ہمارے لیے کریں گے، رحمت کی، مغفرت کی، اور ساری دعائیں اور فرشتوں کی دعائیں جب حاصل ہوں گی تو ہم انشاءاللہ عزیز کامیاب انسان رہیں گے، چونکہ اللہ کے حکم سے ہی دعا کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہی بد دعا کرتے ہیں. کہ چلیے آئیے پہلا عمل جس کے کرنے سے ترتیب وغیرہ سب میری اپنی ہے. پہلا عمل وہ کرنے جس سے کرنے سے فرشتے دعائیں دیتے ہیں ہم کو، ان کا درود ہم کو حاصل ہوتا ہے، ان کا استغفار حاصل ہوتا ہے، ان کی رحمت کی دعائیں حاصل ہوتی. اس میں یہ عمل ہے کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنے والوں کو فرشتے دعا کرتے ہیں. اس کی نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا انسان، آئیے حدیث کیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا کہ تم میں سے جب تک کوئی شخص باوضو نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو وہ نماز میں ہی رہتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. جب کوئی شخص نماز کے لیے آتا ہے اور باوضو مسجد میں نماز کا انتظار کرنے بیٹھتا ہے، مثال کے طور پر ظہر کی نماز 1 بجے اس مسجد کے اندر کوئی شخص آتا ہے اور ظہر سے پہلے وضو وغیرہ کرتا ہے، نوافل سنت موقع وغیرہ ادا کرنا چاہتا ہے، کرتا ہے، پھر انتظار کرتے بیٹھتا ہے کہ اب نماز ہوں گی، اب 5 منٹ 10 منٹ یا جو بھی اس کا انتظار ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے جمعہ وغیرہ میں نماز تھوڑی ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے، خطبہ تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کسی جگہ آپ جاتے ہیں اور کسی وجہ سے امام صاحب لیٹ آ جاتے ہیں نا، تو آپ انتظار کرتے رہتے ہیں. تو جب ہم وضو کی حالت میں نماز کا انتظار کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وہ نماز میں ہی ہے، مطلب ثواب نماز کا ہی ملتا ہے. دیکھیے نماز تو پڑھ نہیں رہے، نماز کا انتظار کر رہے، فرض ثواب نماز کا مل رہا ہے. دوسرا فائدہ، فرشتوں کی دعائیں تب تک اس کو حاصل ہوتی رہتی ہے. اس شخص کو جب تک وہ انتظار میں ہے نماز کے باوضو حالت میں، تب تک فرشتوں کی دعائیں بھی اس کو حاصل ہوتی رہتی ہے. دیکھیے کتنا چھوٹا عمل ہے، اسپیشل کچھ بھی نہیں، تھوڑا جلدی آنا ہے اور نماز کا انتظار کرتے رہنا یاد رکھیے. تو لہٰذا نماز کا ثواب بھی ملا اور ساتھ میں فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بھی میں اور آپ بنے. تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہے نماز کو باجماعت پڑھیں، پابندی کے ساتھ پڑھیں، مسجد جا کر پڑھیں، جلدی آ کر وہ جو ہے اس کا انتظار کرے تاکہ فرشتوں کی دعاؤں میں انشاءاللہ عزیز ہم بھی شامل ہو جائے. یاد رکھیں تو عمل تو چھوٹا ہے لیکن فائدہ بہت بڑا ہے کہ فرشتوں کی دعائیں ہمیں حاصل ہوتی. اب اس میں ایک بات تھوڑی غور طلب وہ یہ ہے کہ نماز ایک فریضہ ہے اور اس کے آس پاس کی اتنی چیزیں ہیں جو اتنا ثواب دے رہی ہے، تو خود نماز کتنا ثواب دیتی ہوں گی اندازہ لگائیے. یہ نماز سے پہلے کا انتظار ہے تو نماز کا ثواب بھی دے رہا ہے، فرشتوں کی دعائیں بھی دے رہا ہے، تو نماز کا کیا اجر و ثواب ہوں گا. اور وہ لوگ کتنے بد نصیب ہیں، یہ میں اپنے آپ کو ملا تو ہم لوگ کتنے بد نصیب ہیں کہ فرائض ہمارے چھوٹ رہے ہیں، دھڑلے سے چھوٹ رہے ہیں، دن رات چھوٹ رہے ہیں. اور اگر کوئی نماز کا پابند بھی ہے تو عام طور سے 3 نماز کا پابند ہے تو اس کو بولتے ہیں نماز کا پابند ہے. ظہر، عصر اور مغرب، عشاء فجر غائب. 4 پڑھ لے تو تھوڑا فرشتانہ صفت اس میں پیدا ہو گئی، عشاء بھی پڑھ رہا ہے. فجر میں اٹھ جائے تو فرشتوں سے اوپر چلا گیا، ملائکہ سے ہو. کیونکہ کون اٹھتا ہے فجر میں؟ جمعہ میں مسجدوں کا حال دیکھیے، ہر مسجد بھری ہے. عیدین مسجد کا حال دیکھیے، ہر مسجد بھری ہے. رمضان کے اول 10 دن دیکھیے، ہر مسجد بھری ہے. اس کے بعد اتنی پاپولیشن ہے تو یہ اتنی تعداد میں تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب میں جمع ہونا چاہیے تھا. تو دھڑلے سے ہم لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں. نماز میں صرف انتظار کرنے کا اجر ہے تو پڑھنے کا کیا اجر ہوگا. نماز چونکہ فرائض میں سے ہے، اس کا اجر بتایا نہیں گیا، یہ آخرت میں ملے گا. لیکن اتنا خالی ایک عمومی طور سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایک نمازی بلا وجہ آپ چھوڑ دیں گے نا، زندگی بھر کے سجدے بھی کفایت نہیں کریں گے. تو نماز کو مت چھوڑیے، فرض نماز کو خاص طور سے. بہرحال تو نماز کا انتظار کرنے میں جو بیٹھتا ہے نماز کا ہی ثواب پاتا ہے، اور ایک چیز جو بڑی پاتا ہے، فرشتوں کی دعائیں ملتی. چلیے آگے آپ بڑھتے ہیں. دوسرا وہ عمل جسے کرنے سے فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہوتے وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ پہلی صفوں میں جو انسان آ کے نماز کے لیے بیٹھتا ہے، چاہے یہ کوئی نماز ہو، عید ہو، جمعہ ہو، عام 5 نمازیں ہو، جو پہلی صف، اسپیشل اس میں لفظ کہا گیا پہلی صف، فرسٹ رو، جو پہلی صف میں آ کے جو ہے نماز پڑھتا ہے، فرشتوں کی دعائیں اس کو حاصل ہوتی ہے. یاد رکھیے. آئیے ابن حبان کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے
پہلی صف پر درود بھیجتے ہیں. اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف میں جو نماز میں بیٹھتا ہے اس پر درود بھیجتے ہیں. تو یہ کوئی جمعہ کے لیے خاص نہیں ہے، ہر نماز کے لیے. آپ جس نماز کے لیے مسجد آئے پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کیجیے. اب یہ بھی ہماری بد نصیبی بولیے، کم عقلی بولیے، علم کی کمی بھی بہرحال ہو سکتی ہے. آدمی آتا تو پہلے لیکن پیچھے بیٹھنا پسند کرتا ہے. عذر ہے، مجبوریاں ایک الگ چیز ہے. انتظامیہ میں کوئی بیٹھا ہے تو اس کو کام ہے تو اس کو باہر جانا پڑے گا، ایک الگ بات ہے. لیکن اس کے بعد بھی ہم وہ کرتے ہیں. دیکھیے ہمارا حال یہ ہے کہ دعوت کی مجلسوں میں ہم پہلے دستر پر بیٹھنا چاہتے ہیں اور دین کی مجلسوں میں آخر میں بیٹھنا چاہتے ہیں. اگر سمجھ لیجیے آپ کو کہے کہ دعوت ہے آج آئیے، تو آپ بولیں گے رش تو زیادہ دکھ رہا، لڑ جھگڑ کے وسیلہ لگا کے، عام زبانے میں بولیں گے لگا لگا کے آگے جاؤں گا اور کھانا پہلے کھاؤں گا. تو دینی کھانے کی مجلسوں میں آگے جانا چاہتے ہیں، جبکہ اس کے فائدے اور فضائل کچھ بھی نہیں بتائے گئے کہ بھائی کھانے میں تم پہلے آئیں گے تو فرشتے نازل ہوں گے، برکت زیادہ ہوں گی، کھانا زیادہ ملے گا، ایک ٹائم کھا تو 4 دن بھوک نہیں لگیں گی. کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی، کچھ بھی نہیں، اسپیشل نتھنگ. لیکن ہم اس میں آگے بیٹھنا چاہتے ہیں. اور جہاں دین کا فائدہ اور اجر ہے لا تعداد، وہاں آتے تو ہے جلدی کبھی کبھار، لیکن آگے بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں. یہ کیا مزاج ہے نہیں معلوم، یہ کیوں بنا میں نہیں جانتا ہوں، اس کی وجہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا ہوں. لیکن ایک مزاج ہے کہ آتے تو لوگ جلدی ہے لیکن پہلی صف میں نہیں بیٹھنا چاہتے. شاید جانے کی جلدی، ٹھیک ہے، میں نے کہا مجبوریاں ہیں تو مجبوریوں کے لیے تو ہم بول رہے ہیں. مجبوری ہے کہ آپ کا پیشنٹ کہیں ہے، آپ آگے کارنر میں بیٹھتے جلدی سے نکلنا چاہتے، ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ رہا. نہیں کوئی مجبوری نہیں ہے، لیکن ایک مزاج ہے. آپ کو کیا لگتا ہے پہلی صف میں جو اتنا اجر مل رہا ہے یوں ہی دیا جا رہا ہے ایسی؟ ظاہر سی بات ہے دل نہیں چاہتا ہے وہ کرنے کو، تبھی تو ریوارڈ اسپیشل دیے جا رہے ہیں. اور کس کا درود، کس کی دعا؟ حدیث میں الفاظ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود دیتے ہیں. اور اللہ کے درود مانا اس کی مغفرت، اس کی رحمت، اور فرشتوں کے درود کا مانا ان کی دعائیں ہمارے لیے آتا ہے. تو اللہ بھی دعا دے رہا ہے یا ہمارے لیے جو ہے درود دے رہا ہے، اور فرشتے بھی یہ کام کر رہے ہیں جو پہلی صف میں آ کر بیٹھتا ہے. تو کوشش کیجئے جب آپ مسجد جائے، چلی پہلی نہیں ملی، پہلی بھر گئی تھی، جتنا آگے ہو سکتا بغیر لوگوں کو تکلیف دیے، بغیر لوگوں کے کاندھوں پہ سے اگالے. ہاں لیکن اگر آگے کے لوگوں نے خالی جگہ چھوڑی ہے اور پیچھے والا پھر کاندھے اگال کر آتا ہے، پھر اس کو گناہ نہیں ہے، پھر وہ گناہ گار نہیں ہوگا. گناہ گار کب ہوگا؟ جب وہ خاموخواہ لوگوں کو چیر کے جگہ نہیں بھی ہے تو صف کے بیچ میں ہوتی ہے جگہ، کچھ لوگ آگے وہاں بڑھ جاتے ہیں، وہ جائز نہیں ہوگا. بلکہ اللہ کے رسول نے تو کہا اس کا جمعہ کا ثواب چلا جائے گا. لیکن اگر آپ خالی جگہ آگے چھوڑتے ہیں اور وہ پیچھے سے آتا ہے، حتیٰ کہ آپ نماز بھی پڑھے اور آپ کی نماز کے سامنے سے بھی آئے، وہ گناہ گار نہیں ہوگا پھر، کیونکہ وہ پہلی صفوں کو پورا کرنے آ رہا ہے اور آپ نے اس کو مجبور کیا آگے آنے پر کہ پہلے آنے والے لوگ آگے نہیں بیٹھے. پہلی صف خاص طور سے یہ الفاظ ہے، پچھلی پہلی دوسری تیسری کے بھی ہے لیکن یہاں پہلی کے آ رہے ہیں. تو جو پہلی صف میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کی بھی درود حاصل کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فرشتوں کا درود بھی وہ شخص حاصل کرتا ہے. تو کوشش کیجئے جس مسجد جائے، جس نماز کے لیے جائے اور جب بھی جائے سب سے آگے بیٹھنے کی کوشش کیجئے، سب سے پہلے آگے بیٹھنے کی کوشش کی. یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہم کو سمجھنا چاہیے. یاد رکھیں. چلیے کچھ مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی آگے بڑھ گئے تو نکلنے کو جگہ نہیں ہوتی ہے، لیکن ہماری مسجد میں آگے سے نکلنے کو بھی جگہ ہم رکھتے ہیں. ہم نمازوں میں سائڈ سے نکلنے کو بھی جگہ رکھتے ہیں، پھر بھی لوگ پیچھے بیٹھتے ہیں. آ کر پہلے انتظار پیچھے چلتا ہے، پھر لوگ آگے آتے ہیں. تعجب کی بات، کئی ثواب میں سے یہ ثواب ہے، ویسے تو اور کئی ثواب ہے پہلی صف ہو گیا، ابھی وہ مقصد نہیں رکھنا، لیکن ابھی ہمارا صرف فرشتوں سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے پہلی صف کے دیگر فضائل نہیں رکھ رہا ہوں، ورنہ لا تعداد فضائل ہے پہلی صف کے. بہرحال تو پہلی صف میں آگے بیٹھیں گے، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجیں گے آپ پر، یہ فائدہ ہے. اب آئیے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے ایک اور روایت کے الفاظ ہے بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اگلی صفوں پر درود بھیجتے. یاد رکھیں اسی معنی میں. اسی کے اندر جو بات آ رہی ہے اگلی صفوں میں، چونکہ اگلی صفوں سے مراد یہ پہلی کے علاوہ ہے. یاد رکھیں یہ سنن نسائی کی روایت ہے، تو اس کے اندر آ رہا ہے اگلی صفوں میں. تو اگلی سے مراد یہ کہ جو پہلے آئیں گا، پھر جو اس کے بعد آئیں گا، جو اس کے بعد آئیں گا، اور جو اس کے بعد آئیں گا. تو کوشش کرنا چاہے پہلے تو پہلی صف میں آئیں، اور پہلی صف میں نہ ہو تو اگلی صفوں میں، مطلب جتنا آگے جگہ مل سکتی اتنے آگے. جیسا میں پہنچا 2 صفیں ہو گئی تھی تو میں تیسری میں آگے بیٹھوں، پیچھے نہیں. چوتھی میں باقی، چوتھی میں فل کروں گا، پھر پیچھے نہیں، پھر 5 فل کروں، پیچھے نہیں. سب سے پہلے صفوں کو فل کریں گے، اس کے بعد جیسا جیسا پیچھے ہوتے جائیں گے ویسا ویسا پیچھے جاتے جائیں گے. تو پہلی صف کی فضیلت آ گئی اور اس کے بعد اگلی صفوں کی فضیلت بھی یہاں ہم کو پتہ چل گئی. یاد رکھیں. آئیے تیسری بات جس کے نتیجے میں فرشتوں کی دعائیں ہم کو حاصل ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ صف میں ایک تو اگلی صف میں آنا اور صف میں امام کے سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑے ہونا. اس کے اسپیشل فضائل ہیں. فرنٹ روز میں آنا نماز کے لیے
اور امام کے رائٹ سائڈ کھڑے ہونا. اس مسجد میں یہ ہوگا رائٹ سائڈ, ٹھیک ہے, چونکہ امام کا رائٹ, امام جب کھڑا ہو جائیں گا تو رخ بدل جائیں گا اس کا ڈائریکشن. جب وہ قبلے طرف منہ کرتا ہے تو اس کا سیدھا یہ ہے, اس کا الٹا یہ ہے. تو جو شخص نماز کے لیے آتا ہے اور امام کے سیدھے طرف پہلے رو کو فل کرتا ہے, مطلب اس میں ادب بھی ہے کہ آپ کو پہلی صف فل کرنا ہے تو پہلے سیدھے طرف فل ہونا, پھر الٹے طرف ہونا. لیکن اب لوگوں کی مجبوری ہے کہ ہم شارٹ کٹ بھی نہیں, شارٹیسٹ کٹ دیکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر وہاں سے یہاں تک آؤں گا تو 20 قدم زیادہ ہو رہے ہیں, وہاں سے یہاں آؤں گا تو 5 قدم میں پہنچ جا رہا ہوں, تو 15 قدم زیادہ, انرجی زیادہ, کیلریز جلتی, اس میں پرابلمس ہوتے ہیں. تو پہلے ہم یہ فل کریں گے, پھر ہم یہ فل کریں گے, چونکہ راستہ لیفٹ سے شروع ہو رہا ہے نا مسجد میں, رائٹ میں آنا چاہیے پہلے, اور رائٹ کا اگلا پہلے پورا کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری آدھی فرسٹ رائٹ ہینڈ سے مسجد فل ہو جائیں گے, نہیں, وہ بات بھی ایکسپلین کرتا ہوں. پہلے حدیث رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کہتے ہیں, ابو داؤد کی روایت, بلا شک اور شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صفوں کے دائیں جانب والوں پر درود بھیجتے ہیں. امام کے رائٹ ہینڈ سائڈ کر رہے کہ نماز پڑھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں. اس کا کیا معنی ہے؟ صرف رائٹ ہینڈ سائڈ پورا فل کر دے, پہلی کا رائٹ, سیکنڈ کا رائٹ, تھرڈ کا رائٹ, نہیں. اس لیے کہ پہلی سب سے افضل ہوئی, اس میں امام کا رائٹ سائڈ سب سے افضل ہوا. میں لیفٹ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں امام کا رائٹ یہ ہوتا ہے. تو پہلا جو پہلی صف کا سب سے افضل پارٹ ہے امام کا رائٹ سائڈ, پھر اس کا لیفٹ سائڈ. پھر دوسری صف کا سب سے افضل پارٹ ہے اس کا رائٹ سائڈ, پھر اس کا لیفٹ سائڈ. اب کوئی کہے کہ پہلی صف کا رائٹ فل ہوگا تو میں سیکنڈ کا کیا رائٹ فل کروں؟ نہیں, کیونکہ سیکنڈ کے رائٹ سے فرسٹ کا لیفٹ افضل ہے, کیونکہ پہلی صف افضل ہے نا. پہلی صف میں اس کا رائٹ سائڈ افضل ہے, پھر اس کا لیفٹ ہے. دوسری صف میں اس کا رائٹ ہے, پھر اس کا لیفٹ ہے. لیکن لیفٹ جو سیکنڈ رو ہے, دوسری جو صف ہے, وہ پہلی صف سے کبھی بھی افضل نہیں ہے, چاہے اس کے رائٹ میں کھڑو چاہے لیفٹ میں, تو یہ افضل ہے. تو پہلے پہلی صف فل کرنا چاہیے, جس میں لوگ آتے پہلے رائٹ تلاش کریں. جیسے آپ کو اگر مل جائے کہ بھائی اے سی ٹرین ہے اور سیٹ فری مل رہی ہے تو سب سے اچھی جگہ پہلے بھاگتے ڈھونڈیں گے. تو ویسے سب سے اچھا مقام یہ ہے کہ آتے ہی سب سے رائٹ ہینڈ کے سائڈ سب سے آگے بیٹھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور اگر پہلی صف فل ہو رہی ہے تو پہلے اس کا رائٹ, پھر اس کا لیفٹ. پھر سیکنڈ میں آپ پہنچے تو پہلے اس کے رائٹ میں بیٹھنے کی کوشش, وہ فل ہے تو پھر اس کا لیفٹ. پھر تھرڈ میں پہنچے تو اس کا رائٹ, پھر اس کا لیفٹ, پھر اس کے بعد اور اس کے بعد اور اس کے بعد. تو فرشتوں کی دعائیں ان لوگوں کو حاصل ہے جو صفوں کے اندر آتے ہیں اور امام کے رائٹ سائڈ بیٹھتے ہیں. یاد رکھیں, وہ ان کا بھی رائٹ سائڈ ہوتا ہے, جو آپ ادھر دیکھتے ہوئے آئیں گے آپ کا رائٹ سائڈ بھی یہی رہے گا. تو رائٹ سائڈ میں بیٹھتے ہیں. تو یہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ فرشتے ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے, دیکھیے, کرنا کچھ نہیں ہے, تھوڑا سا مینجمنٹ. نماز کو تو آئے رہے ہیں, بیٹھ بھی رہے ہیں, بس تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کر کے سوچ سمجھ کے بیٹھنا ہے تاکہ مجھے اجر و ثواب ملے, ٹھیک, اور میں اس کا بینیفٹ اور فائدہ اٹھا لوں. یہ بہت بڑی بات ہے, یاد رکھیں, یہ بہت بڑی بات ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یاد رکھیں. اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے, جیسے میں نے شروع میں کہا, ان کاموں کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. خواتین بھی اندر بیٹھی ہے, وہ بھی چیزوں کو سن رہی ہے. خواتین کے اندر ایک عجیب مزاج ہے, وہ پہلی بار جمعہ کو جب جس مسجد میں آتی جہاں بیٹھتی ہے, دوسرے بار آتی ہے تو وہیں بیٹھتی ہو, چاہے اگلی پوری صفحے خالی رہے. نہیں ہم یہیں بیٹھتے ہر بار, بلکہ آ کے دوسروں کو اٹھاتے ہو, اٹھو یہاں سے, کتنے جمعہ سے ہمارے یہیں بیٹھتے, چلو آگے جاؤ آپ, اور خود پیچھے بیٹھ رہی ہیں. سبحان اللہ, یہ اجر, یہ ثواب. ویسی عورتیں مسجد نماز کو نہیں آ رہی تو یہ صفوں والے ثواب سے تو محروم ہی رہیں گی نا. بٹ نیچرل ہے یہ جو فضیلتیں بتائی جا رہی ہے, یہ صفوں کی بتائی جا رہی ہے, جماعت کی بتائی جا رہی ہے, مسجد میں آنے کی بتائی جا رہی ہے, تو آلریڈی محروم ہے. ایک جمعہ آ رہے ہیں اس کو محروم کر دے رہے ہیں, اس میں بھی اپنے ڈھنگ سے بیٹھ رہے ہیں, اپنی منمانی کر رہے ہیں. ہم تیسرے روم میں بیٹھتے ہیں مسجد کے, تیسرے میں بیٹھ رہے ہیں, حالانکہ 2 خالی ہے. بھائی آج جلدی آ گئے آپ؟ نہیں, ہمارا کیا ہے وہ عادت ہے ہم کو, ہم تیسرے روم میں بیٹھتے ہیں اس مسجد کے. پہلے میں بیٹھیے, اس کی پہلی صف میں بیٹھی ہے, پہلی فل ہو کے دوسری میں بیٹھی ہے, پھر اس کی تیسری میں بیٹھی ہے, پھر اس کی چوتھی میں بیٹھی ہے, پھر اس کی 5ویں میں بیٹھی ہے. یہ طریقہ ہے اس کا. پھر پہلا روم فل ہو گیا, پھر سیکنڈ روم میں جائیے, پھر سیکنڈ فل ہو گیا, پھر تھرڈ میں جائیے. یہ نہیں کہ ہم یہاں بیٹھتے تو ہم بیٹھیں گے, چونکہ خیر بہرحال علم کی کمی ہے, اس سے ساری چیزیں ہوتی ہیں. اللہ رحم کرے, ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال تو اب آ گیا, اگلی صفحے آ گئی, اور اس میں رائٹ ہینڈ سائڈ کی فضیلت بھی ہم نے دیکھ لی. آئیے اسی طرح جو ہے ایک اور فضیلت یاد رکھیے, جو آج چوتھی بات ہم دیکھیں گے, وہ یہ ہے, فرشتے جس کے لیے دعا کرتے وہ یہ ہے کہ صفوں کو ملانے والوں سے پر فرشتے دعا کرتے ہیں. صفوں کو ملا کر کھڑے رہنے والوں کے لیے, مطلب جب نماز کے لیے ایک انسان کھڑے ہو تو مل کر کھڑے ہو, اس کے لیے, ایسے شخص کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. آئیے حدیث سن لیتے, پہلے اس کے بعد اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں. یہ جو مسند احمد کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, بلا شک اور شبہ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے علیہ السلام صفوں کو ملانے والوں پر درود بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صفوں کو ملانے والوں پر درود بھیجتے ہیں.
صفوں کو ملانا اس میں کسی مسلک کا اختلاف نہیں ہے کہ صف میں جب کھڑے ہو تو مل کر کھڑے ہو، قدم سے قدم لگے، کاندھے سے کاندھا لگے، اس میں کوئی دو رائے کسی مسلک کی نہیں ہوتی ہے، کسی جماعت کی نہیں ہے، یہ ہماری جہالت اور کم علمی کا نتیجہ ہے۔ ہر آدمی دوسرے سے دور کھڑا ہونا چاہتا ہے نماز کے اندر، یہ حدیث میں الفاظ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا کرے، اس لیے کہ اس کی دعائیں، اور کیوں ضروری ہے دوسری روایت بھی انشاءاللہ رکھتا ہوں۔ تو جب ہم نماز میں ہم آئے سب سے پہلے پہلی صف میں اس کے رائٹ سائڈ کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے، پھر لیفٹ۔ جب جماعت کھڑے ہو تو جب ہم کھڑے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ابھی بیٹھتے ہیں تو تھوڑا سا جگہ ہوتی ہے کہ آپ مل کر کھڑے ہو، مل کر کھڑے ہونے سے مراد قدم سے قدم اور کاندھے سے کاندھا ملنا چاہیے۔ وہ لوگ بھی غلط کرتے ہیں جو قدم سے قدم ملاتے ہیں اور کاندھے سے کاندھا نہیں ملتے ہیں، وی بنا دیتے ہیں نیچے سے شیپ، مطلب اے شیپ میں کھڑے ہو گئے، پیر اتنے دور کہ دوسرا آدمی اب کھڑے ہی نہیں ہو سکتا آپ کے بازو، کیسا کھڑوں گا وہ آپ سے کاندھا کیسے ملائیں گے بتائیے؟ اگر میں ایسا کھڑے رہوں گا تو میرا بازو والا تو یہ پیر سے ملائیں گا تو وہ 1 فٹ تو ویسے ہی دور ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے وہ اے شیپ میں تو کھڑے نہیں سکتا، ٹھیک، اس کو کھڑے رہنا پڑیں گا ایچ شیپ میں جو انگلش کا الفابیٹ ہوتا ہے، سیدھا بالکل دونوں طرف سے۔ جب وہ ایسا کھڑا ہوں گا تو کاندھا بھی اور پیر، مطلب اتنے ہی پیر پھیلائیں گا جتنے اس کے کاندھے ہوں گے، تو جب بازو والا آئیں گا وہ بھی پیر سے پیر لگائیں گا، کاندھے سے کاندھا لگائیں گا، لیکن وہ علم بھی نہیں ہے۔ ابھی چلو مسجد میں اتنا اپڈیٹ ہوا تو اعلان ہوتا ہے کہ کاندھے سے کاندھا لگائیے، اچھی بات ہے، یہ بھی ایک قدم آگے لیکن حدیث میں صرف کاندھا نہیں ہے، حدیث میں 2 الفاظ ہے، قدم سے قدم پہلے اور پھر کاندھے سے کاندھا ہے، مطلب فیٹ سے فیٹ لگیں گے اور شولڈر سے شولڈر لگیں گے۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ جب پیر لگیں گے تو سب کے پیر کے سائز الگ ہوتے ہیں، تو کیا ایک دوسرے کے سامنے الائن کریں گے تو ٹخنے سے ٹخنا سامنے آنا چاہیے، لگنا نہیں ہے۔ حدیث میں کچھ لوگ لگانے کی کوشش کرتے، لگانے کے لفظ نہیں، کیونکہ ٹخنا لگائیں گے تو پیر ٹیڑھے ہو جائیں گے پھر آپ کے، کیونکہ ظاہر سے ٹخنا اندر ہوتا ہے، پیچھے کے حصے میں ہوتا پیر کے، ہے نا، ہاتھ کے مقابلے میں پیر سامنے چوڑا ہوتا ہے اور پیچھے چھوٹا ہوتا ہے، تو الائنمنٹ کرنے کے لیے ٹخنے کے سامنے ٹخنا آنا چاہیے، ٹچ ہونا ضروری نہیں، سامنے آنا، تو میرا یہ پیر ہے ٹخنا ہے، اس کا ٹخنا ایسا آنا، اب آگے کا سائز آگے پیچھے ہو سکتا ہے پیر کا، تو یہ بھی آگے حدیث میں وضاحت، ٹخنے سے ٹخنا الائن کریں گے تو صف سیدھی ہو گئی، اس کے بعد قدم سے قدم کاندھے سے کاندھا لگانے کی کوشش کریں گے۔ اب کوئی بہت چھوٹا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بچہ کھڑا ہے تو کاندھا نہیں لگیں گا، کسی کی ہائٹ کم ہے تو میرے کاندھے سے نہیں، میرے آگے بائسپس جو ہے اس سے لگ جائیں گا، کوئی کاندھے سے لگیں کو میرے کاندھے سے اوپر بھی جا سکتا ہے، بٹ میننگ یہ کہ جگہ خالی نہیں ہونا چاہیے، اس کا سینس ہے۔ تو آج ہم لوگ اس میں بھی جو افراط و تفریط کے شکار ہیں، ایک حصہ وہ ہے جو کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، تھوڑا سر کو بازو، کوئی نزدیک آ رہا تو بازو کر دیتے، اور کچھ کا حال یہ کہ قدم سے قدم ہی ملا رہے، کاندھا مل نہیں رہا، کیونکہ قدم اتنے پھیلا دی کہ اب کاندھا ملنے کا چانس ہی باقی نہیں رہا آپ کا۔ تو بہرحال ہم کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ آئیے ابن خزیمہ کی روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک صحابی رسول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ ایک جانب سے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف کی ایک جانب شروع کرتے اور دوسری تک تشریف لے جاتے، جب لوگ صف میں کھڑے ہو جاتے، آپ امام رہتے تو آپ سیدھے نماز نہیں پڑھاتے، آپ صف کے ایک کارنر میں جاتے اور وہاں سے نکل کے دوسرے کارنر تک جاتے، اور ہر انسان کا سیدھا، دیکھیے حدیث کے الفاظ کیا ہیں، تشریف لے جاتے ہیں اور ہمارے کاندھوں اور سینوں کو چھوتے اور ان کو سیدھا کرتے، کاندھوں اور سینوں کو چھوتے مطلب چسٹ بھی آگے نکلنا چاہیے نماز میں۔ اللہ کے رسول نے اس کو بھی ناپسند کیا۔ ایک صحابی تھے جو کھڑے تھے، سینہ نکال کے، آپ نے کہا سینے کو اندر کرو، امت میں اختلاف چاہتے ہو، تو انہیں سینہ اندر کر دیا، سینہ بھی باہر نہیں ہے تو سینے کو ہاتھ لگا دے تاکہ وہ بھی اندر ہو، کاندھوں کو ہاتھ لگا دے تاکہ وہ ملے ہوئے ہو، اور قدم دیکھتے جاتے اور اتنی صف کو سیدھا کرتے جیسا کہ ایک نیزہ۔ لیکن تیر اور نیزوں کو بہت سیدھا رکھنا پڑتا ہے، جب سیدھے ہوتے ہیں تو جب پھینکا جاتا ہے تو اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرتے، ورنہ تھوڑے بھی ٹیڑھے ہو جائے تو ڈائیورٹ ہو جاتے پھر اپنے ٹارگیٹ سے، اس لیے ان کو سیدھا رکھا جاتا ہے، اتنا سیدھا کرتے تو آپ گھومتے ادھر سے ادھر، مطلب ابتدائی زمانہ جب صحابہ نئے تھے، بعد کے دور میں تو ان کو عادت تھی وہ سب بنانا شروع کر دی، لیکن آپ جاتے تھے ادھر سے لے کے ادھر تک، اور صفے قدم سے قدم، سینے سے کاندھا لگا ہوا ہے کیا، سینہ آگے پیچھے تو نہیں، صفوں کو سیدھا کرتے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس سے دور رہنا چاہتے ہیں، اور حدیث میں کیا فرمایا آپ نے سنی آگے، آپ نے فرمایا کہا جب آپ ایسا کرتے ہیں نا صفوں میں، اور یہ کہتے ہیں اختلاف نہ کرو، مطلب صفوں میں کھڑے ہونے میں ایسی گڑبڑ مت کیا کرو، اختلاف نہ کرو، ٹھیک ہے، تمہارے دلوں میں باہمی اختلاف پیدا کر دیا جائے گا، اختلاف مت کرو صفوں میں کھڑے ہونے میں ایسا، ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دیں گا۔ صفوں کا سیدھا رہنا اتنا ضروری ہے، یہ معمولی بات نہیں۔ ایک روایت نے فرمایا صفوں میں خالی جگہ مت چھوڑو، میں نے شیطان کو بکری کے بچے کی شکل میں تمہارے بیچ میں آتے ہوئے دیکھا ہے، صفوں کے بیچ میں خالی جگہ مت چھوڑو، میں میرے سے چپکو مت بازو کر رہا ہوں، آپ فرما رہے میں نے شیطان کو بکری کے بچے کی شکل میں دونوں پیروں کے بیچ میں آتے دیکھا دو لوگوں کے، اور کون سا بکری کا بچہ آ سکتا ہے شیطان کی طرف سے معلوم آپ کو؟
बड़े और छोटे का डिफरेंस, मालदार और गरीब का डिफरेंस हो रहा है ना। जब भाई मैं आप मेरे चिपक के मत खड़ रही है, ऐसा मेरे कपड़े भी इस्त्री करके आया मैंने, पूरी नमाज में उसको क्रीस नहीं आना चाहिए। समझ रहे आप, शैतान आ रहा है आपके अंदर। ऊंच और नीच का, हाई स्टेटस और लो स्टेटस का, भाई मैं माजू चिपक के नहीं कर सकता आपसे। समझ रहे आप, शैतान कई तरीके के सफ़ों में आके ऐसे इख्तिलाफ डाल सकता है। तो आप फरमा रहे गैप मत छोड़ो, मैं बकरी के शक्ल में। अब लोगों को क्या होता है मालूम, उनको जब कुरान और सुन्नत बताया तो मंतिक लड़ाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जहालत के नतीजे में होता है। मंतिक क्या लड़ाते हैं, जब दो पैर खोलते बीच में भी तो आ सकता है इसके, मतलब लॉजिक देखिए मन। सलाम ऐसी लॉजिक पर जहाँ नहीं होना हुआ लगाया जा रहा है। भाई दुनिया में लगा, बिजनेस में लगा ऐसा लॉजिक, बिजनेस माल कैसा बिकना हो कैसा, दीन में लगा रहा है लॉजिक। ये गायब की बात है कि वो एक इंसान के दो पैरों के बीच में नहीं आता है, लेकिन दो इंसानों के पैर ना लगे तो आता है। ये गायब की बात है। ये मैं नहीं जानता हूँ कैसे आता है। शक्ल बता गई बकरी की बच्चे की शक्ल में, और शैतान जहाँ भी आता है फितने के अलावा कुछ नहीं बचा सकता। ये बात तो तय है, ये बात तय हो गई। ठीक, लेकिन उन्हीं मंतिक लड़ाने वालों को अगर मैं जवाब दूं अपनी मंतिकी दिमाग के एतबार से, तो जिस शैतान ने आदम के सामने सजदा नहीं किया वो उसकी शर्मगाह के नीचे नहीं जाएगा। जिस शैतान ने आदम के सामने सर नहीं झुका, उसको हुआ था, वो उसकी शर्मगाह के नीचे नहीं जाएगा, छोटा महसूस करेगा फिर वो। समझ रहे आप। खैर वो मंतिकी बातें छोड़ दे मेरी इस मंतिक को, लेकिन असल चीज़ ये है कि हमारे नबी ने फरमा दिया, कलमों की बात, कि वो जब दो लोग नहीं मिलते हैं तो शैतान आ जाता है। अब बहुत सारे लोग जब सफ़े बनाते हैं, भाई सफ़े मिलाना इतना क्या ज़रूरी है, आप इतना कंपलसरी क्यों चिपक जाते हैं। ये चिपकने के चक्कर में ये होता, मेरे को पसंद नहीं आता कोई चिपके, मेरे को बेचैनी होती कंटिन्यूसली अगर कोई मेरे पैर से पैर लगाए तो, फला करे तो, ये करे तो। बड़ी अजीब व गरीब चीज़ें हमने ईजाद कर ली, चूँकि हमको इसकी आदत नहीं रही ऐसा करने की। नतीजतन ये सब हो गया अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिसको कहते हैं हेल्थ हाइजीन के नाम पर, लोगों से दूरी के नाम पर, मुख्तलिफ वजूहात। नमाज के मामले में ये सब कोई बहाना नहीं चलेगा। जब भी आएंगे मस्जिद में, जब भी सब बनेंगी, कदम से कदम लग के ही हम लोग खड़े होंगे, कांधे से कांधा हमारा लगेगा, सफ़े ऐसी बनेंगी, एक दूसरे को सब देखते जाए तो काम हो जाता है। एक रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं, जो शख्स पहली सफ़ को सीधी करता है, अल्लाह और उसके फरिश्ते इसके लिए दुआ करते हैं, मतलब दरूद भेजते हैं। क्यों कहा पहली सफ़? क्योंकि पहली सफ़ को देख के फिर अगली सफ़ फॉलो करेंगे, अगली सफ़ को देख के उसके बाद वाली फॉलो करेंगे। एक सिस्टम बन जाएगा ना फिर, कि सब देखो यार वो उन्होंने कितना क्या, हम भी करेंगे। तो अगली सफ़ को सीधा करने वाले को या पहली सफ़ को सीधा करने वाले को दुआ मिलेंगी, मतलब पीछे भी लोग जो उनको फॉलो करेंगे सब दुआ के मुस्तहिक होंगे। और चूँकि लोग अगली सफ़ को फॉलो करेंगे, देखिए आप एक जगह कहीं मस्जिद में सफ़ बन रही है, आगे दो लोग खड़े हुए, फिर गैप, तीन लोग खड़े हुए, फिर गैप, और इतना गैप होता है कभी कि आप दो लोगों को सरकाए तो आप खड़े हो सकते बीच में जाकर, इतना गैप होता है। तो पीछे वाले भी क्या करते हैं, वैसी सफ़े बनाते हैं, फिर लीनियंसी बरतते हैं, सफ़ों में नहीं होता। लेकिन अगली सफ़े जब सीधी होती है तो पीछे वाले चलो सीधे हो जाओ, फिर उसके पीछे वाले तारे अगले वाले बहुत सीधा करे तो हम भी सीधा करते हैं, फिर उसके पीछे वाले, और फिर एक सिस्टम बन जाता है अंदर। तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, भाई आम मस्जिदों में ऐसा नहीं करते हैं, आप इस मस्जिद में और वो मस्जिद जहाँ जो है सल्फ़ी मस्जिदें होती है वहाँ लोग इतना क्यों सफ़ पे इंपॉर्टेंस देते हैं? उसका इंपॉर्टेंस एक्चुअली शरीयत में है, तो देना पड़ेगा ना। दिल से तो मैं इंपॉर्टेंस नहीं जगा सकता, जो शरीयत नहीं दी। जैसा वालिदैन की अहमियत शरीयत नहीं बताई ना, मैं कैसा वो करूँ, वो बताई गई तो बोलना ही पड़ेगा, उसकी अहमियत है। मनमानी अगर मैं कोई फजीलत बताऊँ तो फिर आप मुझे पकड़े कि भाई ये तो मनमानी है, कि तूने मामू की फजीलत बता दी, चचा की बता दी, फूफा की बता दी, खाला की, ये खालू की, खाला की तो है, ये कहाँ से आई? तो ये तो है नहीं, मैंने रिश्तेदारों की फजीलत है। भाई वैसा बोलो, अब आम बात है, आप स्पेसिफिक कैसे करें। लेकिन क्या वालिदैन का लफ्ज़ है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का बीच का दरवाज़ा है, तो ये तो मुझे बोलना ही पड़ेंगी, अहमियत देना ही पड़ेंगी, सब कुछ करना ही पड़ेगा। तो ये शरीयत है अंदर की, इसमें कोई जमात, कोई मसलक का कोई इख्तिलाफ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जहालत के नतीजे में हम ऐसी सफ़े बनाते हैं जैसी आज बना रहे हैं, और हमारे दिलों में इख्तिलाफ उसकी वजह से आ चुका है। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि सफ़ों को सीधा करो वरना तुम्हारे दिलों में इख्तिलाफ आ जाएंगे, और आ चुका है, दिल टेढ़े हो चुके हैं, इख्तिलाफ आ चुका है ज़माने। तो अब हमें सफ़ जब भी बनाना है, ये अलग बात है आप सफ़ बनाने के लिए किसी से करीब हो, वो नाराज़ हो और पसंद ना करे तो ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर तो आपको हट जाना पड़ेगा। लेकिन बज़िद है लोग, अजीब व गरीब मामला है लोगों का, और लोग समझने के लिए इस चीज़ को तैयार नहीं। एक मरतबा एक मस्जिद में जाना हुआ, एक आदत है, मैं भी खड़ा होता हूँ किसी के साथ, तो पहली बार तो कदम से कदम लगा देते हैं, फिर वो साहब हटना चाहे तो हट जाए, उनका मसला है। फिर क्योंकि लोग नापसंद करते हैं, हमारे पास इल्म नहीं होने की वजह से जहालत, तो वो साहब हट गए। हटने के बाद नमाज ख़त्म होते ही उन्होंने तेज़ आवाज़ में बात की। अब तेज़ आवाज़ में जो मस्जिद में कोई बात करेंगे सब सुनते हैं, क्योंकि हमारे मसलक में ये तरीक़ा नहीं नमाज में खड़े रहने का।
اب بہرحال جس مسجد میں وہ تھے میں بھی جہاں تھا, ہماری زندگی اس مسجد میں گزری ہے, تو اب لوگ تو سمجھ گئے کہ یار بیچارہ پھنس گیا یہ آدمی. میں نے کہا ٹھیک ہے باہر ملاقات کرتے ہیں, مسجد ہے نا. پھر جب مسجد سے باہر نکلے تو دارالفتہ تھا بازو میں. میں نے کہا آئیے بیٹھیں گے یہاں, مفتی صاحب اندر. میں نے کہا مفتی صاحب, انہوں نے کہا کہ ہمارے مسلک میں صف قدم سے قدم ملانا نہیں ہے, تو تھوڑا اگر آپ کچھ روشنی ڈالے. تو بہرحال وہ مفتی صاحب نے خوب ان کو لتاڑا, خوب لپیٹا ان کو, کہا کہ تمہاری جہالت کی وجہ سے مسلک اور جماعتیں بدنام ہوتی ہیں. کہاں سے لائے تم نے, کہاں پڑھے تم نے؟ تو کہا میں نے کبھی پڑھا نہیں, لیکن ہم جو مسجد میں پڑھتے وہاں نہیں کرتے. ٹھیک ہے نہیں کرتے, لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ عمل ثابت نہیں. جو آپ نے کہا ہمارے مسلک میں نہیں ہے, تو اس کا تعلق کسی مسلک سے اور جماعت سے نہیں ہے, اس کا تعلق سنت سے ہے. اس کا تعلق نماز کی اصلاح اور درستگی سے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے نماز کے لیے اور جب امامت کے لیے کھڑے ہوتے تو کہتے کہ صفوں کو درست کرو, صفوں کو سیدھا کرو. اعلان ہوتا ہے ہمارے بعضی مسجد میں امام صاحب تھوڑا پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ پوچھتے پہلے کیا بولتے ہیں نماز کھڑے رہتے ہیں, وہ یہ بولتے کہ صفوں کو سیدھا کرو, اگلی صفوں کو بھرو, خالی جگہ مت چھوڑو, ہے نا. آپ عرب میں بھی جائیں گے, حرم میں بھی جائیں گے, استو, صفوں کو درست کرو, اعلان کرتے. واعتدلوا, اعتدال کے ساتھ صفوں کو بھرو. مطلب یہ ایسا نہیں کہ ایک ہی طرف پورا بھر دیا, اعتدال کے ساتھ دونوں طرف بڑھتے رہو. تو یہ اعلان کرتے ہیں تاکہ صفیں درست ہو. اب ہمارے پاس لوگ بول رہے ہیں یہ کیا نیا اعلان ہے, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیا کرتے تھے. جب نماز سے پہلے نبی کو اعلان کر رہا تو کیا معمولی چیز ہو سکتی ہو, اس کی کوئی اہمیت نہیں رہیں گی کہ صفوں کو درست کرو. آپ گھوم گھوم کے صفوں کو سیدھا کر رہے ہیں, لوگوں کے سینے کاندھوں کو ٹچ کر رہے ہیں, قدم سے قدم ملے نہیں دیکھ رہے ہیں, پھر آ کے نماز کھڑی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. درگاہ کی روایت میں فرمایا نماز میں صفوں کو پیچھے آگے پیچھے مت کیا کرو, گیپس مت چھوڑا کرو. جیسا میں آگے دیکھتا ہوں, یہ آپ کا موضوع تھا, ویسے میں تم کو پیچھے بھی دیکھتا ہوں. مطلب میرے نماز میں کھڑے ہونے کے بعد تم اگر گڑبڑ کر رہے ہو تو یاد رکھ لو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے آپ کو پیچھے بھی دکھتا تھا. کہیں آپ کے معجزات میں سے یہ بھی ایک معجزہ ہے, سمجھ رہے ہو. تو اتنا احتیاط کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں تم کو نماز میں, سبحان اللہ. اور ہم لوگ بالکل احتیاط نہیں کرے, تو بہرحال اس معاملے میں ہم کو بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. یہ چند وہ اعمال تھے, غالباً ہم نے شاید 4 یا 5 اعمال بہرحال آج دیکھے, 4 اعمال بہرحال جس کی وجہ سے فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہوتے ہیں. عمل تو بہت چھوٹے تھے لیکن اہمیت کے حامل تھے, تو میں نے ایکسپلینیشن دینا یہاں ضروری سمجھا تاکہ اب ایک عمل بھی ہو جائے, سنت پہ بھی عمل ہو, فرشتوں کی دعائیں بھی حاصل ہو, اور ظاہر سی بات ہے نماز کی درستگی میں بھی یہ تمام چیزیں شامل ہے. اگلے جمعہ انشاءاللہ عزیز اللہ نے وقت دیا تو ہم انشاءاللہ عزیز اور ایسے چند اعمال دیکھیں گے جس سے فرشتوں کی دعاؤں کے انشاءاللہ عزیز ہم مستحق ہوں گے. اسی پہ اپنی بات